اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اگر ہم ہاتھ کسی کے مارتے ہیں تو یہ تھپڑ کہلائے گا، اور اسی ہاتھ کو اگر کسی کے سر پر رکھ دیں تو وہ آشیرواد ہو جائے گا یا دعا ہو جائے گی، اور اگر ہاتھ کو موڑ لیا جائے، مٹھی بنا کر کسی کو مارا جائے تو وہ مکہ کہلائے گا۔ ہاتھ کو اگر سر پر لگائیں تو سلام کہلائے گا، دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیں تو نمسکار ہو جائے گا، اور اگر ہاتھ کو سر پر اس انداز میں رکھ دیں گے تو سلیوٹ ہو جائے گا۔ اب یہ صرف اور صرف آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کا استعمال کس طریقے سے کیا۔ یہ بات بہت معنی رکھتی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ میں کیا پکڑتے ہیں۔ کوئی چاقو پکڑتا ہے تو کوئی قلم پکڑتا ہے۔ آپ جو بھی چیز مستقل مزاجی سے اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں وہی چیز آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، آپ کی زندگی کو بدلتی ہے، آپ کو یا تو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے یا پھر کسی گمراہی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے ہاتھ میں قلم پکڑتے ہیں، کتابیں پکڑتے ہیں تو آنے والے وقت میں آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، ایک اچھے سائنٹسٹ ہو سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں یا ایک اچھے عالم ہو سکتے ہیں۔ اور اگر کچھ غلط چیز آپ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو ذرا آپ خود سوچئے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ زندگی ہمیں گنوانے کے لیے نہیں دی گئی، یوں ہی گزارنے کے لیے نہیں دی گئی، کچھ غلط کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ نے بنا کسی مطلب کے ہمیں زندگی نہیں دی ہے، ہماری زندگی کا کچھ مقصد ہے، اس کو سمجھیں۔ زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے آپ کو، اس میں بہت پاور ہے، سوچئے آپ اس سے کیا کیا نہیں کر سکتے۔ زبان اپنے آپ میں بہت طاقت رکھتی ہے، اس سے آپ کسی کو راستہ بتا سکتے ہو، کسی کو موٹیویٹ کر سکتے ہو، کسی کو گائیڈ کر سکتے ہو، کسی کی بھی زندگی بدل سکتے ہو۔ زبان سے انسان کسی روتے ہوئے کو ہنسا سکتا ہے، ہنستے ہوئے کو رلا سکتا ہے، موٹیویٹ کر سکتا ہے کسی کی زندگی کو بدلنے میں، اس کو کامیابی تک پہنچانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے، اور اسی زبان سے آپ کسی کو تکلیف بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی کے لیے غلط بھی بول سکتے ہیں، اس کا دل بھی دکھا سکتے ہیں۔ اب یہ آپ کو چننا ہے کہ آپ کسی کی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں یا کسی کو تکلیف دینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ایسی ہی بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، لیکن یا تو اس کا استعمال کرنا آپ کو آتا نہیں ہے یا آپ کرنا نہیں چاہتے۔ ایسے ہی اللہ نے آپ کو عقل سے نوازا ہے۔ عقل ایسی چیز ہے جس کی بنا پر اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف بنایا ہے۔ آپ کا دماغ، آپ کی عقل کامیابی کا خزانہ ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دیں، اتنی صلاحیتیں ہمیں دے دیں، لیکن پھر بھی ہم بھٹکے ہوئے کیوں ہیں؟ کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بارے میں غور و فکر کرنا ہی نہیں چاہتے، ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ ہمارے پاس کتنی صلاحیتیں ہیں اور ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنے اوپر کبھی نظر ہی نہیں ڈالتے یا ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، ایسی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں جن سے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، جو ہمیں بالکل بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اب آپ موبائل فون کو ہی لے لیجئے، اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال، بنا کسی وجہ کے استعمال وقت کو برباد کرنا ہی تو ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے کسی مقصد کو طے کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں، اس سے آپ بے پناہ اچھی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس میں علم بھی موجود ہے اور گمراہی بھی، بس طے آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو گمراہی کی طرف جانا ہے یا علم کو حاصل کرنا ہے۔ جب بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں تو انہیں گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کم عمر میں کوئی گائیڈ کرنے والا ہے، گائیڈنس اچھا ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور ڈائریکشن بہت ضروری ہے۔ ڈائریکشن نہ ملنے کی وجہ سے، گائیڈنس نہ ملنے کی وجہ سے اکثر بچے گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ہماری ویڈیوز اسی پر کام کرتی ہیں، آپ کو صحیح گائیڈ کرتی ہیں، آپ کو صحیح راستہ دکھاتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دونوں جہانوں میں کامیابی ملے، آپ کی زندگی بھی کامیاب رہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہو، تو جڑے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ، ہماری ویڈیوز کو پورا واچ کیجیے، انشاءاللہ آپ کو صحیح ڈائریکشن ملے گا، صحیح راستہ نظر آئے گا اور آپ کامیابی تک ضرور پہنچیں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ آپ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں اور ان چیزوں کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ وہ بھی کامیابی کو حاصل کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگتی ہیں، آپ کے لیے ذرا بھی ہیلپ فل رہیں، تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔